انجینئر محمد علی مرزا نوجوانوں کے اندر جو کہ مذہب بیزار تھے، اس مذہب جو کہ مولوی نے پیش کیا تھا، جس کا دھندا تھا، نہ کہ عالم دین نے، اس کی وجہ سے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر شراب جیسی چیز کے فائدے ہو سکتے ہیں تو پھر ایک مسلمان چاہے وہ فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، فائدے ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے بیلنسڈ اپروچ رکھتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے فائدے بھی برآمد ہوئے، اس کے بینیفٹس ہوئے، چاہے نیت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا، اسلوب کیا تھا، طرز تخاطب کیا تھا، علم تھا نہیں تھا، عالم تھا نہیں تھا، اسکول آف تھاٹ کیا تھا، عربی کتنی آتی تھی، قرآن کتنا پڑھتا تھا، دین کی بیس کیا تھی، یہ سب چیز اپنی جگہ پر، مگر بہرحال فائدہ برآمد ہوا، جو کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے چند لوگوں نے، جن کو یہ فائدہ حاصل ہوا، انہوں نے ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ یوتھ میں ایک بڑی تعداد نے ان کو اس بیس پر فالو کیا کہ یہ روزمرہ کے پھڈوں میں ان کو فیول اور تیلی فراہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آج یہ بات کہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو سن کر اس نے بریلویوں، دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں، سنیوں کے ساتھ ڈبیٹیں اور پھڈا کرنے میں ان کی ویڈیوز استعمال نہیں کی، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی کل کائنات اور کل اثاثہ مسلمانوں کے اندرونی اور آپسی اختلافات پر گفتگو کرنا تھا، لہذا یوتھ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کو ایز این ایویڈنس یوز کرنا شروع کیا، اسکرین شاٹ لیے، ان ریفرنسز کو ریکوٹ کیا، ریپروڈیوس کیا، ریویو کیا، ریپرزینٹ کیا پبلک کے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا یہ شخص ایک ٹیکسٹ کے طور پر اور ایک کانٹینٹ کے طور پر اور ایک ایویڈنس کے طور پر یوتھ کے اندر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تھا آغاز۔ اس وجہ سے نوجوانوں میں غیر شعوری طور پر اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف پلٹنے کا ایک موقع میسر آیا، یعنی نوجوان اب خود قرآن اور حدیث تک ایکسس حاصل کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک بینیفٹ ہوا، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ تربیت نہیں تھی، دماغ کچے تھے، نظریات ابھی پری میچور تھے، اور بیس نہیں تھی دین میں ادب اور احترام کی بنیاد پر۔ اس کا کیا ہوا؟ وہ بیک فائر کر گئی چیز۔ بیک فائر کرنے کے پیچھے جو بیہیویئر تھا، اس پر پہلا نقصان یہ ہوا کہ شدت پسندی پیدا ہوئی۔ وہی شدت پسندی جو کسی بابے کو بنانے میں یا کسی فرقے کو بنانے میں پہلے آپ کے نفسیات اور مزاج میں آتی ہے۔ یاد رکھنا، اب سننا آپ نے، دنیا میں کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی کلٹ اپنے ابتدا میں پلاننگ کے تحت نہیں بنتا، پلاننگ کے تحت نہیں بنتا، بلکہ سٹارٹ میں جو پہلی جنریشن ہوتی ہے وہ ڈینائل موڈ کے اندر ہوتی ہے۔ ڈینائل موڈ، آہستہ آہستہ خیال آتا ہے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ خیال 1899 اور 1900 میں آیا کہ اب اس کو اپنی جماعت کو ریسٹرڈ کروانا چاہیے اور اس کو ایک فرقے کے طور پر خود کو متعارف کرنا چاہیے 1900 میں جا کر۔ حالانکہ کہانی 1877 کے قریب شروع ہو چکی ہوئی تھی، 70 کے قریب کہانی شروع ہو چکی ہوئی تھی، مگر یہ خیال اس کو قریباً 15 ایک سال گزرنے کے بعد آیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی انسان ابتدائی طور پر فرقے کا نام یا فرقے کے طور پر خود کو متعارف نہیں کراتا، بلکہ سننا آپ نے، یہ بیماری کی طرح سمٹمز کے طور پر آپ کی باڈی میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے علاوہ سب کو غلط کہنا، جذبات کی بنیاد، دلیل کی بنیاد پر نہیں، جذبات۔ اچھا، اسی طریقے سے شدت پسندی آنا، تکفیر تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے وہ ڈینائل موڈز ہوتے ہیں، یہ سمٹمز ہوتے ہیں جن کا ڈینائی کرتا ہے آدمی۔ ہماری اب کیا کہتے ہیں، ہماری تو کوئی چندہ بک نہیں ہے، ہماری تو کوئی علیحدہ مسجد بھی نہیں ہے، ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں،
یہ بات کی جاتی ہے. فرقہ واریت جنم لیتی ہے مزاج کی بنیاد پر، نفسیات کی بنیاد پر. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی چندہ بک نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی مسجد نہیں. آپ نے ساری زندگی تو زندہ نہیں رہنا، ساری زندگی تو نہیں رہنا، مگر آپ کے مزاج اور آپ کی تربیت اور آپ کے انداز اور آپ کی نفسیات اور آپ کی طبیعت نے آپ کے اسٹوڈنٹس کے تھرو آگے سرایت کر جانا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. آغاز قرآن اور سنہ کی بنیاد پر اگرچہ کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مگر اختتام کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں. ہوا کیا؟ ایک بڑی تعداد یوتھ کی طرف سے جب مرزا انجینئر صاحب کی طرف سے کی گئی، تو مرزا انجینئر حافظ اللہ تعالی ایک مولوی کا مزاج اختیار کرنا شروع ہو گئے. مولویت. اسی لیے میں نے سب بنیادی طور پر فرق رکھا تھا. ایک عالم دین اپنا مزاج قرآن اور سنہ کی بنیاد پر بناتا ہے، ایک مولوی اپنا مزاج اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر بناتا ہے. یہ فرق ہے مزاج کے اعتبار سے. جیسے جیسے مرزا انجینئر صاحب وقت گزرتے مقبول ہوتے گئے، نوجوانوں میں ان کی جے جے کار ہونے لگی اور لوگ ان کی باتوں کو قرآن اور سنہ کی طرح دلیل کے طور پر لینے لگے. حق اور باطل کا فیصلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالی کے انداز میں ہونے لگا. تو نوجوانوں کے اس انداز کو دیکھ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالی ایک مولوی کا مزاج اور نفسیات قبول کرنا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ابتداً قرآن اور سنہ کو ٹیبل پر ہاتھ مار کر دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، اب وقت گزرتے مزاج اور نفسیات میں یوں تبدیلی آئی کہ ٹیبل پر ہاتھ تو وہی رہا، مگر قرآن اور سنہ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی بڑھتی ہوئی کثرت نے انجینئر صاحب کے اندر مولویت اور ملائیت کا ایک انداز برپا کرنا شروع کر دیا. گویا مرزا انجینئر صاحب حافظہ اللہ تعالی اب اپنی مین پاور کے بلبوتے پر چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئے. ایک مومن کبھی اپنے سامنے بڑھتی ہوئی کثرت کی بنیاد پر اپنی دلیل کو استعمال نہیں کرتا، مگر انجینئر صاحب میں یہ تبدیلی واضح طور پر دیکھنے میں آئی، جس میں انجینئر صاحب اپنے بڑھتے ہوئے سبسکرائبرز، بڑھتی ہوئی ویورشپ اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ایز اے دلیل، ایز این آرگیومنٹ پیش کرنا شروع ہو گئے. یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب مرزا صاحب کو لگا کہ اب وہ دین کی خدمت سے زیادہ شاید اپنے بلٹ ان کوئی پرسنالٹی یا بلٹ ان کوئی ابیلٹی ہے جس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کو حاصل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. بظاہر یہ لگا ان کے انداز سے. یہ انداز مولویت اور ملائیت کا انداز ہوتا ہے. نمبر 1. دوسری تبدیلی آغاز کی بجائے اختتام کی طرف لانے میں مرزا صاحب کے اندر یہ آئی کہ مرزا صاحب سے اختلاف کرنے والے کو سنگین، تند و تیز جملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. یہ چیز ایک بابے اور ایک فرقے کے مزاج کو درشاتی ہے، ایکسپریس کرتی ہے. مثال کے طور پر آج میں اگر اعلی حضرت کے اوپر یا قاسم نانوتوی صاحب کے اوپر یا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اوپر یا نذیر حسین دلوی صاحب کے اوپر یا عبد الوہاب صاحب کے اوپر یا اور کئی لوگوں کے اوپر، ابن تیمیہ ہیں یا امام خامنائی ہیں، ان کے اوپر اگر تحقیقی تنقید بھی کرنے لگوں، پھر بھی ایک بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں نہیں کہہ رہا علمی لوگ نہیں موجود ہوں گے جو مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں، بٹ ایک میجورٹی ایموشنل ہو کے، ٹریگر ہو کے میری لیگ پولنگ کرے گی، میری ٹرولنگ کرے گی، مجھے کرٹیسائز کرے گی، مجھے بلی کرے گی. یہ حقیقت ہے، اس سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی. تو بابا اور فرقہ مزاج کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ فردوں کے اندر ہونے والی، افراد اور انڈیویجولز کے اندر ہونے والی اس چینج کا نام ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چینج ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس کے ہاں پائی.
یہ چینج ہم نے پائی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرا پوائنٹ تھا جہاں میری اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالی ایک دائی اور ایک اسکالر سے مولوی اور ملائیت کی طرف چینج ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی اندھا دھند پیروی اور تقلید کا وہ مزاج تھا، جس وجہ سے انجینئر صاحب کو لگا اگر میں ان کو بولوں گا دائیں تو یہ سارے چل پڑیں گے دائیں، اگر میں ان کو بولوں گا بائیں یہ سارے چل پڑیں گے بائیں. یہ تھا دوسری چیز اختتام کے حوالے سے. تیسری تبدیلی ایک بابا اور ایک فرقہ بننے کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے، ایک فرقے کی سوشل اور ریلیجس آئیڈینٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا انجینئر صاحب نے جانتے ہوئے یا انجانے کے اندر یا شاید اپنے ارد گرد کے ماحول سے انفلوئنس ہوتے ہوئے یہ تیسرا رویہ اختیار کیا جو ان کے اختتام کی طرف جاتا ہوا وجہ بن رہا ہے. جس دعوت کو یہ لے کر اٹھے تھے اس دعوت کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور نوجوان یاد رکھنا ہے، آج کے دور کی جو محبت ہے وہ ٹچ اینڈ گو کی محبت ہے. نوجوان کو بڑی جلدی سے محبت چڑھتی ہے اور بڑی جلدی سے محبت اترتی ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ارد گرد جو بڑی چڑھتی جوانی محبت تھی وہ اسی طریقے سے اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بڑی تیزی سے. یاد رکھنا چاہیے لوگوں کے دلوں میں محبت انڈیلنا اور لوگوں کے دلوں سے محبت کو کھینچنا یہ میرے مالک وحدہ لا شریک کا کام ہے. قرآن میں صاف طور پر نص قطعی کی بنیاد پر اس نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ہی ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈالی تھی. اللہ کے رسول دنیا وما فیہا میں کچھ بھی ہوتا آپ خرچ کرتے، یہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ نوجوان کے دل میں محبت کا انڈیلنا اور اس دل سے محبت کا کھچ جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جوڑے میں جو محبت اور الفت کو اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں، اللہ نے سورہ روم کے اندر روم میں اس کو اپنی نشانی کہا، یعنی دلوں میں محبت کا پڑ جانا اور دلوں سے محبت کا نکل جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تھی تیسری چینج ہوگی. اب چوتھی چینج آ رہی ہے. چوتھی چینج جو اختتام کی طرف جانے کی وجہ بن رہی ہے مرزا انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے، جو کہ ان کو مولویت، ملائیت، بابائیت، فرقہ واریت کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ چیز ہے سوشل آئیڈینٹیفیکیشن جس کا میں نے ذکر کیا. کیسے؟ یاد رکھنا چاہیے کوئی شخص اگر جملہ شعبہ ہے جات میں اپنا نظریہ اور اپنی فکر نہیں پیش کرے گا، وہ اپنا علیحدہ الگ مستقل تشخص قائم نہیں کر سکتا. سو اٹینٹیولی اگر کسی انسان نے اپنا الگ تھلگ ایک تشخص قائم کرنا ہے، چاہے فرد ہو یا جماعت، اس کو زندگی کے جملہ شعبہ ہے جات پر تبصرہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، جانے یا انجانے. یہ وجہ بنی مرزا صاحب کے اپنی ڈومین سے باہر نکلنے کی، جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا، اس کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے جیسے اپنے ارد گرد کثرت سے متاثر ہوتے رہے، یا میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مرعوب ہوتے رہے، انفلوئنس ہوتے رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان مسائل کے اندر بھی فتویٰ دینا شروع کر دیا جو ان کی ڈومین نہیں تھی. مثال کے طور پر اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر نکتہ چینی جانے انجانے کے اندر شروع کر دی گئی. میں ایک بار پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی موجودہ مولوی اور ملا جی، ان کے لیے پاکستان کی ریاست میں سروائیو کرنے کے لیے کسی ایک کیمپ کو اختیار کرنا ضروری تھا. یہ بھی وجہ بنا اپنی ڈومین سے باہر نکل کر بولنے کی وجہ بنا مرزا صاحب کی. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے ساری کی ساری ریلیجس کلرجی کو اپنے خلاف کر لیا ہوا تھا. ابھی یہ ٹھیک ہے یا غلط میں اس پر بحث نہیں کر رہا، مگر یہ حقائق ہیں. پورے پاکستان بلکہ جہاں جہاں اردو اور ہندی بولی جاتی ہے اور جہاں جہاں انجینئر مرزا صاحب
को सुना जाता रहा, वहां लोग दो ग्रोहों के अंदर बंट चुके थे वाज़ेह तौर पर। एक वो लोग थे जो इंजीनियर साहब को सपोर्ट कर रहे थे, और एक वो लोग थे जो इंजीनियर साहब पर तनकीद कर रहे थे। मिड के अंदर वो लोग थे जो न्यूट्रली जज कर रहे थे चीजों को, कि जहां जो ठीक है उसको लेंगे, जहां जो गलत है उनकी बात नहीं हो रही। दो ग्रोह, इन दो कैंप्स में मुसलसल भगदड़ मचना शुरू हो रही थी। मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर कातलाना हमला के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई। कता नजर इससे कि वो ठीक है या नहीं, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, मगर हकायक ये हैं कि ऐसी खबरें गर्दिश करना शुरू हुई जिसमें इंजीनियर मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला पर कातलाना हमले होना शुरू हुए। उसका नतीजा ये निकला कि इंजीनियर साहब का जो इर्द गिर्द सर्कल था उसमें मजीद शिद्दत पैदा हुई। उनको ये लगा कि एक चैनल काफी नहीं है प्रोपेगेंडा पंपिंग मशीन के तौर पर, बल्कि मुतअद्दिद चैनल सामने आए। पॉइंट नंबर 1, एक इस चीज की जरूरत महसूस हुई, और दूसरा ये कि इंजीनियर साहब को लगा कि अगर पाकिस्तान में मुझे एज एन आइडियोलॉजी सर्वाइव करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि मैं कुछ कैंप्स जो हैं उन कैंप्स को ज्वाइन करूं। यहां से उस तनज़्ज़ुली और ज़वाल का आगाज होता है जिसको मैं इख्तिताम से ताबीर कर रहा हूं कि एंट्री और आगाज तो धुआंधार हुआ, धमाकेदार हुआ, मगर इख्तिताम सोशल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से बहुत ही भयानक और इबरतनाक होता जा रहा है। वो ये था, इंजीनियर साहब ने लिबरल्स, सेकुलर्स के कैंप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, चाहे वो सहाफी बरादरी से हों, चाहे वो न्यूज कास्टर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर, सोशल या साइंटिफिक नरेटर्स हों, पॉडकास्टर्स हों। मिर्जा साहब ने न सिर्फ ये कि अपने सर्वाइवल के लिए अपने स्टूडेंट्स को इस आग के अंदर झोंका कि वो चैनल बनाएं और बाबाइयत, मुल्लाइयत और मौलवियत और फिरका परस्ती के अंदर उनका साथ दें, और बकायदा ये एक कैंप बनता जाए कि बाबा बाबा कर दी नहीं, तू आप ही बाबा होई। अपने दिफा के लिए चैनल्स बनना शुरू हो गए। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, दीन के दिफा में चैनल्स बनना और चीज है, एक शख्सियत के दिफा में चैनल्स का बनना और चीज है। ये वो मिजाज है जिसने फिरकावारियत को जन्म दिया, जिसने बाबापंती को जन्म दिया, और नौजवानों को इस काम पर लगा दिया गया। लिहाजा आपको क्या लगता है, किसी कैंप को ज्वाइन करना बहुत आसान है? नहीं, नहीं। देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपको क्या लगता है वो आपसे सपोर्ट मांगेगा नहीं? लिहाजा इंजीनियर साहब की मजबूरी बन गई कि सेकुलरिज्म, मॉडर्निज्म पर उस लॉबी को जाने अनजाने के अंदर न सिर्फ ये कि प्रमोट करना पड़े, बल्कि सपोर्ट करना पड़े, ताकि वो लोग भी औखे वेले बाबे काम आउंदे ने के मुतरादिफ औखे वेले इंजीनियर साहब के लिए पंपिंग मशीनरी और प्रोपेगेंडा पंपिंग मशीनरी के तौर पर काम कर सकें। लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऑफिशियल चैनल के पोस्ट और कम्युनिटी सेक्शन में सेकुलर और लिबरल्स की पोस्ट बड़ी तेजी के साथ प्रमोट होने लगी। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, प्योरली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कम्युनिटी पोस्ट में अपने उन स्टूडेंट्स के चैनल प्रमोट होने लगे कि जो कट्टरपंथी के साथ जाने अनजाने बाबा माने हुए हैं, जाने अनजाने फिरका माने हुए हैं, उनको प्रमोट किया जाने लगा। ये था इख्तिताम का अगला स्टेप। यहां से ईमान यूनियन की एंट्री होती है, जो इंजीनियर साहब पर कड़ी तनकीद करते हैं इस्लामी नजरियाती सरहदों पर हमला करने की वजह से। मिसाल के तौर पर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन तब्दील करके इस्लामिक सेकुलरिज्म जैसी टर्म का कॉइन करना, लेनिन को अप्रिशिएट करना, पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को बेहतर सिस्टम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारी बुनियादी चीजें थी। इसी तरीके से
इंजीनियर साहब ने जाने अनजाने के अंदर अपने दिफा के लिए कुछ ऐसी पोस्ट शेयर की जिसका वो शुरू से इनकार करते थे। मिसाल के तौर पर खवातीन, बेपर्दा खवातीन के चैनल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एथियस्ट सेकुलर के चैनल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जो प्योरली पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म, सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं बल्कि एथिज्म को प्रमोट करते हैं। इंजीनियर साहब का सोचना ये था या एक्सक्यूज ये था कि मेरे स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हो चुके हुए हैं कि वो खरे को खोटे से अलग कर दें। खरे को खोटे से अलग कर दें, इतने मैच्योर हो चुके हुए हैं। मगर अफसोस वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि ये पूरी की पूरी तहरीक कमेंट सेक्शन में, व्यूअरशिप के सेक्शन में, ऑडियंस के सेक्शन में बैकफायर करना शुरू हो गई। अगला स्टेप इख्तिताम के हवाले से, इंजीनियर साहब चूंकि पब्लिक स्पीकर थे और इन्होंने काफी साल पहले पब्लिकली एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में कई हजारों इनके स्टूडेंट्स ने वोट डाले, और इस चीज पर इनको लगता था कि मुझे पर्सनल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कुछ ऑडियोज अभी सामने नहीं आ रही जिनके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसी ऑफर्स की हुई हैं जिस वजह से इनकी सारी की सारी इमेज जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और वो हुसैनी ना रहेगी, इस्लामी ना रहेगी, बल्कि चंद वोटों की पार्टी रह जाएगी। मुझे नहीं पता ये चीज कब सामने आती है, मगर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वल्लाहु आलम। यहां मैं एक चीज जरूरी समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तानी रियासत के अंदर सरवाइव करना है तो आपको मगरमच्छ के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लिहाजा मगरमच्छ की दोस्ती आपको एक अरसे तक फायदा तो दे सकती है, मगर लंबी भी पड़ सकती है, बड़ी लंबी। बस ऐसा ही कुछ हुआ मिर्जा साहब के इख्तिताम के हवाले से। जो शख्स हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, असहाब रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लेकर उठने का दावा कर रहा था, वो जाने अनजाने मुजस्सम इबरत का निशान बनता चला जा रहा है, और ये चीज जवाल तनजुली और जबू हाली की तरफ इशारा कर रही है कि कैसे एक इंसान दीन दावत हक की बुनियाद रखता है, मगर उसके इर्द गिर्द का माहौल उसको तकब्बुर, गुरूर, अक्खड़ मजाजी, जिदबंदी, तासुब, जात, मफाद, इन चीजों के अंदर डालकर कैसे उसको जबू हाली का शिकार कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। इल्मी तहकीकी पॉइंट नंबर 2, अपनी डोमेन में रहना ये कोई ऐब नहीं है। आज दुनिया के अंदर जितनी तरक्की साइंसी हो या मुआशरती, माशी हो या अखलाकी, इल्मी, दीनी, जितनी तरक्की आपको नजर आ रही है, ये इस वजह से है कि जो लोग अपनी डोमेन के अंदर सद एहतराम बैठे रहे और मेहनत करते रहे, उन्होंने कुछ तब्दीलियां कायम की। मिसाल के तौर पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहे हैं तो मैं ये चीज आपके सामने रखूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहदीस के मामले में या हाफजे के मामले में बड़े मजबूत पाए जाते थे। अगर उन्होंने अपनी डोमेन छोड़ी होती तो आज हम तक दीन इस्लाम का अहदीस के सिलसिले में सीरत का एक बड़ा हिस्सा मफकूद हो जाता और हम उससे महरूम रह जाते। इसी तरीके से याद रखना चाहिए, जंग जमल में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अपनी डोमेन से हटी, हजरत अली ने उनको उनकी डोमेन याद करवाई और हजरत आयशा सिद्दीका ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। न सिर्फ ये कि हजरत आयशा सिद्दीका ने, बल्कि तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने भी अपनी डोमेन को एक्सेप्ट किया और साइड पे हट गए। यही वजह है कि हमें उन लोगों से सीखना चाहिए था
کہ ایک اپنی ڈومین میں رہنے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. میں آؤں گا اس چیز پر کہ کیا ایک مسلمان کو سیاست پر بات کرنے کا حق ہے یا نہیں. کیا ایک مومن کو، مسلمان کو سیاسی ہونا چاہیے یا غیر سیاسی، اس پر الگ بات ہوگی. اسی طریقے سے سائنٹیفک تحقیق کے اندر دیکھیں، سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں ان کے اندر. نمبر ایک اسپیشلائزیشن اور نمبر دو میریٹوکریسی. کسی بھی علم کے اندر اگر آپ اسپیشلائزیشن پیدا کریں گے، اس چیز میں ترقی ہونا ضروری ہے، مینڈیٹری ہو جاتا ہے ترقی ہونا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے یہ کمنٹ سیکشن کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، کوئی اگر کسی فرقے کو پروموٹ کرے یا فرقہ واریت کو پروموٹ کرے، اس کو آپ نے ٹھڈا کرا کے سائڈ پہ کر دینا ہے. کیونکہ ہم یہاں صرف اور صرف مسلمان بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی پروموشن کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ادھر ادھر فرقہ واریت کسی چیز کو پروموٹ کرے تو ماڈریٹر پلیز اس کو آپ نے ٹائم آؤٹ دینا ہے لمبے والا. ٹھیک ہے نا جی. ٹائم آؤٹ بھی تیل لگا کے دینا ہے فرقہ واریت والوں کو، لمبا والا. اور ان کو کہنا ہے یہ ٹائم آؤٹ نہ آپ نے دودھ سے لینا ہے نہ پانی سے، یہ حوصلے سے لینا ہے. جی. اچھا جی، واپس اپنی ڈومین میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. سائنس کی میں بات کر رہا تھا. یاد رکھنا چاہیے سائنس کی جتنی ترقی آپ کو آج دکھائی دیتی ہے اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں. نمبر 1 اسپیشلائزیشن، نمبر 2 میریٹوکریسی. اسپیشلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے آئنسٹائن اگر فزکس کو چھوڑ کر کیمسٹری کے اندر کام کرتا تو آج البرٹ آئنسٹائن نہ ہوتا. البرٹ آئنسٹائن تھیوریٹیکل فزسسٹ تھا. فزکس کی اس کی تحقیق اور اس کے کمال اور معراج کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ سٹک رہا، اسپیشلائز رہا، اسپیسیفک رہا، سٹک رہا. یہ آپ کو جاننا چاہیے. اچھا، اگر ایڈیسن جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیتا، ہمارے سامنے انوینشنز نہ آتی. ٹھیک ہے جی. ٹیسلا، نکولا، اگر وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیتا، ہمارے سامنے ان کی انوینشنز نہ آتی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے بڑے بڑے آپٹکس کے سائنسدان گزرے، بایولوجی کے سائنسدان گزرے، کیمسٹری کے گزرے، کوزمولوجی کے گزرے. اگر وہ اپنی فیلڈ چھوڑ دیتے اور اپنی فیلڈ چھوڑ کر اپنی ہر چیز کے اندر تباہ آزمائی کرتے تو وہ کسی ایک چیز کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے. ان کا سالوں سال کا فوکس، سالوں سال کی تپسیا اس چیز کے اوپر کاربند تھی کہ وہ پبلک کے سامنے کوئی چیز رکھ کے جائیں اور اس چیز کے اندر لوگوں کو کوئی پروڈکٹیو چیز دے سکیں. اپنی ڈومین میں رہنا کوئی عیب نہیں ہوتا. یہ دین کی مثالیں بھی ہیں. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اگر اپنی فیلڈ چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے تو ہمیں بہترین واریر نہ ملتا. حضرت عمر فاروق اگر اپنی ضد پر رہتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خلافت کے منصب کو نہ سنبھالتے تو آج ہمیں ایک بہترین سیاسی نظریہ، سیاسی تھاٹ، سیاسی فریم ورک دکھائی نہ دیتا. حضرت عمر فاروق تو پیچھے ہٹ رہے تھے. اسی طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی ڈومین میں رہنے سے بے عزتی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی ڈومین سے نکلنا، ان کو شوق پڑ جاتا ہے اس چیز کا کہ اگر نہ نکلے تو جناب ہماری سوشل آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بن پائے گی. یہ یاد رکھنا آپ. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 3. کیا سیاست پہ بات کرنے کا سب کو حق نہیں ہے؟ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا شکوہ بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور. شکوہ بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور. اگر کسی انسان نے سیاست پہ بات کرنی ہے تو سیاست پر اس انداز پہ بات ہوگی یا اس طریق پہ بات ہوگی جو نہ صرف یہ کہ وقت کی ضرورت ہے، مصلحت کے تقاضے پورے کرتی ہے اور حقائق پر مبنی ہے. یہ 3 چیزیں، یہ بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری